السلام علیکم، میں ہوں تیمور خان۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اپنا پاکستان۔ آج کی اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے بریکوٹ بلو قلعے کا تاریخی اسٹوپا۔ جی ٹی روڈ سے کنڈاک جہانگیر روڈ پر تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہم نے بلو قلعے ولیج کی طرف رائٹ سائڈ پر ٹرن کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ بلو قلعے کا ولیج جہاں کے پہاڑوں میں اسٹوپا اپنی پوری آفتاب کے ساتھ براجمان ہے کا راستہ دشوار گزار اور کچا پکا ہے۔ اسٹوپا کی طرف جاتے ہوئے آپ کو جا بجا سرسبز کھیت اور سرسبز درخت نظر آئیں گے جو آپ کے سفر کو خوشگوار اور پرمسرت بنائیں گے۔ بلو قلعہ اسٹوپا جو پہاڑوں کی بلندیوں پر بنایا گیا ہے، تک جانے کے لیے آپ کو ایک سنگل وے سڑک پہ جانا ہوتا ہے۔ سڑک پہ جا بجا اترائیاں اور چڑھائیاں ہے، لہٰذا ڈرائیونگ کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایک دشوار گزار راستے کو طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنی گاڑی کو پارک کی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مسافت پر یہ جو ہے نا بلو قلعہ گنبد ہے ایک اسٹوپا ادھر، تو اس کو آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کا بھی وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں بلو قلعے کا جو ایک فیمس اسٹوپا ہے۔ لیکن ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی اسٹوپا ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے آئے، اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلکم ٹو گنبد بلو قلعہ اسٹوپا۔ تو یہ بہت ہی زبردست اسٹوپا ہے، لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن تھوڑا سائڈ پہ ہے کچا راستہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ خاص کر یہ فیمس ہے فارن پیپل میں، باہر ملکوں سے بہت سارے سیاح اس کا رخ کرتے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس موقع پہ یہ کہوں گا حکومت، ہماری جو حکومت ہے یا پختونخوا کی جو حکومت ہے یا ہماری لوکل انتظامیہ جو ہے، ان کو چاہیے کہ یہ راستے جو ہے نا اس پہ تو آپ غور کر کے تھوڑا کام کرے تاکہ سیاح کو آنے میں آسانی ہو۔ تو میرے خیال میں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ فائنلی ہم تھوڑی سی مسافت طے کر کے بلو قلعہ اسٹوپا پہنچ گئے ہیں، جو بہت ہی تاریخی اسٹوپا ہے۔ ابھی آپ اس کو انشاءاللہ قریب سے بھی دیکھیں گے اور آپ کو بہت قریب سے دکھائیں گے۔ یہ گندم کی فصل ہے، بالکل پکنے کے لیے تیار ہے یہ، اور یہ اسٹوپا کے ساتھ آپ کو جگہ جگہ آپ کو گندم بھی ملے گی، آڑو کی باغات بھی ملیں گے، ساتھ میں خرمانی کے باغات بھی ملیں گے ساتھ۔ قلعے کا اسٹوپا تقریباً بریکوٹ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستہ کچا پکا ہے، اتنا ہموار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی گاڑی اچھی ہو تو آپ بآسانی پہنچ سکتے ہیں بلو قلعہ اسٹوپا۔ بلو قلعہ اسٹوپا ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ بلو قلعہ اسٹوپا تقریباً دوسری سینچری میں بنایا گیا تھا آثار قدیمہ کے مطابق۔ بلو قلعہ اسٹوپا 1930 میں اس کو دریافت کیا گیا، حالانکہ یہ پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ علاقہ ان دنوں میں شاید آباد نہیں تھا، اس لیے اس کو بہت لیٹ اس کو دریافت کیا گیا ہے، اور تقریباً 2011 اور 2010 میں اس کی دوبارہ ریپیئرنگ کر کے اس کی اصل شکل میں دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ بلو قلعہ اسٹوپا ایک ایسا علاقہ ہے جو بالکل پہاڑوں کے درمیان میں خوبصورت نما بہت ہی خوبصورت علاقے بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت دکھ رہا ہے۔ بہت سارے سیاح اس کا رخ کرتے ہیں، اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فارن سیاح جو باہر ملکوں سے آتے ہیں اس اسٹوپا کا وزٹ کرتے ہیں اور خوبصورت ماحول کو اور اس اسٹوپا کی تاریخ کے مطابق جانکاری لیتے ہیں۔
اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کا ایک لوکل ایک بندہ موجود ہے، ان سے آپ اس اسٹوبا کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ میرا نام تو دیدار علی شاہ ہے، میں بریکول کا رہنے والا ہوں، اور ہر سال ہم عید پر یہاں آتے ہیں، اور یہاں یہ جو لوگ ابھی اکٹھے ہوئے یہ بھی صرف سپاٹے کے لیے ادھر آتے ہیں اور یہاں پر انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں لوگ، تفریح کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں، خاص کر سوات کے تمام لوگوں سے تقریباً آتے ہیں۔ دیدار علی شاہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسٹوبا کے حوالے سے آپ کیا کہو گے، کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ تقریباً یہ جو اسٹوپا ہے یہ تو پہلے اس طرح نہیں تھا، لیکن آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو ریسٹور کر کے اس کو دوبارہ بہترین سیاحوں کے لیے بنا دیا ہے، اور خاص کر جو فارن لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں اس میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس کی تعمیر میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تقریباً یہ تو دوسری صدی کا ایک پرانا اسٹوپا ہے، جو پہلے کے جو یہاں امپائر ہوتے تھے، لوکل امپائر جو ہوتے تھے یہاں انہوں نے بنایا تھا، پھر وہ خراب ہو کے بہت سی صدیاں ان پر گزری ہے، وہ خراب ہو گیا تھا تقریباً۔ لیکن 1930 میں اس کو باقاعدہ ڈسکور کیا گیا، اور بعد میں 2011 اور 2010 کے مطابق اس کو دوبارہ ریسٹور کر کے عوام کے لیے ان کو بالکل کھولا گیا۔ صحیح۔ ابھی جو ہے وہ بہت اچھی حالت میں موجود ہے، اور تقریباً سوات تو چھوڑے پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں، اور خاص کر بیرونی ممالک سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں۔ دیدار علی شاہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں مقامی ہے، آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے لوگ وزٹ کرتے ہیں اسٹوبا کا یا دوسرے مقامات کا جو سوات میں تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں، وہ جو فارن لوگ آتے ہیں یا سوات سے جو آؤٹ یا بیرونی ملک یا اندرونی ملک کے سیاح آتے ہیں، اس کو سوات کی امن کے حوالے سے اس علاقے کے متعلق آپ کیا کہو گے کہ کس طرح کا علاقہ ہے، امن کیسا ہے، ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا میں تو وہ پیغام بھی دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، یہاں جو لوگ آتے ہیں یہ تاریخی جگہ ہے، یہااں خاص کر اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو آرکیالوجیکل یا سائٹ سے یا سیر قدیمہ کا اسٹوڈنٹ ہو، یا مطلب تاریخ میں کوئی انٹرسٹ رکھتا ہو، تو وہی لوگ جو ہے نا وہ لوگ خاص کر یہاں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، میں سوات کے امن کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو سوات میں تقریباً 100% جو ہے مکمل امن ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، پرامن علاقہ ہے، لوگ بھی بہت ہاسپٹیبل ہے۔ یعنی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ جو وزٹر آتے ہیں ان کے ساتھ مقامی لوگوں کا رویہ بہت زبردست ہوتا ہے، یا کہ لوگ جو ہمارے ہوتے ہیں نا گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت ہاسپٹیبل ہے، بہت مہمان نواز لوگ ہیں، یہاں جو بھی آئے گا نا انشاءاللہ ان کو کوئی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، مکمل طور پر امن اس بات میں۔ He says Swat Valley is very safe for visitors. ابھی ہم جائیں گے اسٹوبا کے اندر، آپ کو اسٹوبا کے اندر والی بناوٹ دکھائیں گے کہ اندر سے اسٹوبا کس طرح بنا ہے اور کس طرح دکھ رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسٹوبا کے اندر۔ اسٹوبا جانے تک یہ سیڑھیاں لگی ہوئی ہے، اس کے سائڈ والی دیوار ہے، یہ میرے خیال میں 2010 میں اس کی ریپیئرنگ کی گئی ہے، 2010-11 میں۔ یہ اسٹوبا کا اندرونی حصہ ہے، گنبد بنا ہوا ہے، اور ایک گول دائرے میں ایک گنبد بنائی گئی ہے، تو یہ پرانے ادوار کے جو ہے نا آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، پرانے ادوار میں اس طرح کی آبادی ہوا کرتی تھی، بہت بڑے بڑے پتھر اس میں ساتھ میں لگائے ہوئے، بڑے بڑے پتھر اور چھوٹے پتھر کو ملا کر ایک سیدھی لائن سے دیوار بنائی گئی ہے۔ یعنی اس زمانے میں پتھروں کی دیوار کی یہ والی صفائی، یہ جو ہے نا جو آج کل ہماری کاریگر ہے، جو ہمارے کاریگر ہے نا وہ دیوار کی تعمیر کرتے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ دیوار ایسے بنایا کرتے ہیں، ایسے بالکل فلیٹ، جس طرح بالکل سیدھے اور بالکل پکے، صدیاں گزر گئے لیکن دیوار ویسے کے ویسے ہے، تو ایسے ہی بناؤ نا۔ کہ ہم تو بعض اکثر سوچتے ہیں کہ جی جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، ہمارا یہ مس کانسیپٹ ہے کہ وہ بہت یہ سادہ لوگ تھے اور کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کے ساتھ نہیں تھی، اور نہ وہ تو تعلیم کی میدان میں بہت پیچھے تھے، ہم تو اس طرح کے سوچتے ہیں، اور ہمارا مس کانسیپٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ دیوار دکھاتا ہوں نا، جس طریقے سے انہوں نے یہ بنایا ہے، جس طرح فلیٹ اور اس طرح ہموار، جس طرح چھوٹے چھوٹے پتھر کے بیچ میں رکھ کر کے اس کی جو سرفیس اتنا ہموار بنائی گئی نا، تو اس زمانے کے جتنے بھی ہمارے میسن ہے وغیرہ لوکلی، وہ اس طرح دیوار نہیں بنا سکتے۔ تو میں ان کو یہ بھی ماڈل ہماری آج کل کی جو
मॉडर्न कारीगर है इस तरह की दीवार इसको जो है ना उसको देख के बनाया कर, इससे जो है ना वो हाँ इससे सबक सीख के वो जो है ना इस तरह बनाई जाती है ना। मैं अभी हैरान हूँ ना, मैं तैमूर साहब में हैरान रह गई, मैं दीवार को देख कर मैं हैरान रह गई कि ये किस तरह उन्होंने ये बनाए है। इस तरह पुराने जमाने के लोग जो होते ना, हम अक्सर ये सोचते ना कि पुराने जमाने के लोग बहुत सारे थे और उसके साथ टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके साथ क्योंकि टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद उन्होंने इतना हमवार दीवार बनाया ना। आजकल टेक्नोलॉजी भी है, आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम इस तरह की दीवार नहीं बना सकते। इस दीवार को देखकर ये अंदाजा बखूबी लगा सकते कि वो बहुत ताकतवर लोग थे जमाने के लोग, इतने बड़े बड़े पत्थर ला के उस पे सिटिंग कर। अभी जो ना सेकंडवी सदी में जो ना इन्होंने ये दीवार बनाया है और अभी तक ये पूरा सलामत है, बिल्कुल सलामत है, बिल्कुल कोई भी टूट फूट का शिकार नहीं हुआ है। और अभी जो हम ना अभी अगर हम लोकली बनाया किसी दीवार को तो कम से कम 40 साल से 50 साल से वो ज्यादा अरसा नहीं ये सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। अभी हम स्टूबा की इर्द गिर्द थोड़े से और जगह बनाए हुए इसको देखते हैं कि किस तरह के आपको दिखाते हैं। चल तो ये इसके साथ दूसरी ये साइड पे बना हुआ है मेरे ख्याल में बहुत ही या खिड़की नमा एक सुराख है इधर, ये साइड की सुराख, यानी यहाँ से स्टूबा के अंदर से पूरे इलाके का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। चारों तरफ ये रास्ता है। तैमूर खान, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ छोटे छोटे खिड़कियां उन्होंने बनाई है, बहुत खूबसूरत व्यू है। अगर आप इसके अंदर देखें ना तो बाहर जो है ना आपको सरसब्ज गुशादाब जो है ना खेत नजर आएंगे, पहाड़ नजर आएंगे, आपको दरख्त नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से कि किस तरह उन्होंने एक सोच थी, इसको सोच को मैं भी सलाम पेश करता हूँ कि किस तरह का इतना एडवांस सोच था ना उसके वक्त का। तो अगर आप वो ये अगर इसी दौर में अगर वो लोग मौजूद थे ना तो इसका टेक्नोलॉजी का लेवल क्या होता। यानी दरमियान में कमरा बना हुआ है, चारों तरफ उसका जो है ना चारों तरफ उसके रास्ते हैं और सेफ्टी के लिए पूरी जो है ना पूरे अतराफ पे वो अगर आप देखें ना जी ऊपर देखें जी आजकल हम घरों में इस प्लास्टर से जो ना प्लास्टर होता है ना सीमेंट का, उस तरह से भी इससे भी इस तरह की हमवार जगह या गोलाई जो होती है ना हम इस तरह ही बना सकते हैं। लेकिन आप देखें उस वक्त के जमाने में जो लोग थे उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो माइंड था, उसके लेवल को चेक करें ना भाई। जी 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 तो जिस तरह उन्होंने गोलाई की है ना इस पत्थरों में, उसको रगड़ के इसकी जैसी गोलाई की है ना हम इस तरह आज नहीं कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चारों तरफ इसके ये रास्ते बने हुए, साथ में खिड़की वाले सुराख बनाए हुए, तो चारों तरफ पे नजर बखूबी रख सकते हैं। तो क्या आप महसूस कर रहे हो? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं आके मेरा दिल बाग बाग हो गया है। जी जी। तो नाज़रीन कहने का मतलब ये है कि आप भी इस तरह के पुराने अखबार के जो हमारे असर कदीम है उसको विजिट जरूर कीजिए और अपने मुल्क की पुराने असर कदीमा को दुनिया के सामने लाकर मुल्क को अपने फॉरेन विजिटर के लिए पुरकशिफ बनाए ताकि उनको भी जानकारी हासिल हो और वो भी हमारे मुल्क का विजिट करे, जिससे हमारे मुल्क में सरमाया जनरेट होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इलाके जितने भी आपके इलाके में ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते हैं तो आप भी उनको प्रमोट कीजिए ताकि हमारे मुल्क का भला हो सके। मैंने आपको दिखा दिया बलोकल स्टूपा जो बहुत ही फेमस है विजिट के एतबार से, कि आप अगर विजिट करना चाहते तो बहुत ही फेमस स्टूपा है। तो नाज़रीन आज का ये हमारा खसूसी प्रोग्राम सवात बरिकोट बलोकल स्टूपा के मुतालिक था। हमें पूरा यकीन है कि आपने इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। हमारे चैनल से मज़ीद प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिएगा अपना पाकिस्तान। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।